اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیکن اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں. ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ جو جج قرآن و سنت کے احکام کے خلاف فیصلے کر رہا ہے وہ دل سے بھی یہ جانتا ہے، دل سے بھی یہ سمجھتا ہے کہ قرآن و سنت کے جو احکام ہیں وہ جو ہے وہ معاذ اللہ وہ صحیح نہیں ہے اور اس میں ظلم ہے یا ناانصافی ہے یا معاذ اللہ جو ہے وہ ہمارے دور کے تقاضوں کے مطابق نہیں ہے یا پروپیگنڈے کے مطابق نہیں ہے. تو جو شخص یہ سمجھے الیاذ باللہ کہ قرآن کا حکم ہی غلط ہے یا ناقابل عمل ہے تو وہ پہلی آیت کے تحت آئے گا، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. اور دوسرا شخص وہ ہے کہ جو اس کی نفی تو نہیں کرتا، یہ تو نہیں کہتا کہ میں مانتا نہیں ہوں، لیکن ساتھ ہی فیصلے کرتا ہے اس کے خلاف اور اس کے دل پر کوئی میل بھی نہیں آتا کہ بھئی میں قرآن و سنت کے خلاف فیصلے کر رہا ہوں، میل بھی نہیں آتا. نہ تو انکار ہے قرآن و سنت کا یا اس کے احکام کا، اور دوسری طرف عملاً کر رہا ہے اور دل میں کوئی تردد بھی پیدا نہیں ہوتا کہ بھئی میں یہ جو کر رہا ہوں گناہ نہ ہو جائے کہیں. تو اس پر صادق آتی ہے دوسری آیت فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، کہ جو اللہ کے نازل کیے ہوئے حکم کے بغیر فیصلے کرتا ہے تو وہ ظالم ہے. اور تیسری صورت یہ ہے کہ آدمی یہ سوچتا ہے کہ بھئی ہے تو اللہ ہی تعالیٰ کا حکم بہتر، لیکن میں کیونکہ مجبور ہوں تو اس مجبوری کی وجہ سے میں اللہ کے نازل کیے ہوئے حکم کے خلاف فیصلہ کر رہا ہوں. تو اس کا حکم یہ ہے کہ وہ فاسقین میں شامل ہے، اس لیے کہ تمہیں کس نے کہا کہ تم فیصلہ کرو، تم استعفیٰ دے کے الگ ہو جاؤ اور کوئی دندہ دیکھو. کوئی ضروری تو نہیں کہ تم ہمیشہ اسی عہدے پر ثابت رہو. تو اب اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کر رہا ہے، اگرچہ اس کو دل میں یہ خیال بھی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی حکم کی خلاف ورزی کر رہا ہوں، تو وہ فاسقین یا ظالمین میں شامل ہوگا، وہ کافرین میں نہیں آئے گا. اللہ تعالیٰ کفر سے بھی حفاظت فرمائے، ظلم سے بھی حفاظت فرمائے اور فسق سے بھی حفاظت فرمائے. پھر فرمایا کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ پر بھی کتاب نازل کی ہے برحق، اور وہ کتاب بھی تصدیق کرنے والی ہے اس سے پہلے جو کتاب آ چکی تھی، یعنی تورات و انجیل. اس کو یہ نہیں کہتے کہ اللہ نے نازل نہیں کی تھی، اللہ نے نازل کی تھی. وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، اور اس کتاب کے نگراں بھی ہے. یہ عجیب لفظ استعمال فرمایا کہ یہ نگراں ہے اس کتاب کی. کیا معنی؟ کہ یہ لوگ تو اس کتاب کے اندر تحریف کرتے رہتے ہیں، کچھ سے کچھ بنا دیتے ہیں. تو ہم نے جو کتاب نازل کی ہے یہ اس کی نگرانی اور نگہبانی کرتی ہے کہ کہاں انہوں نے غلط کیا تھا اور صحیح کیا ہے وہ بتاتی ہے. تو مہیمن ہے یعنی نگہبان اور نگراں ہے اس کتاب کی، یعنی تورات کی بھی اور انجیل کی بھی. تو یہاں یہ بھی صاف واضح ہو گیا کہ جو تصدیق کی بات کی گئی ہے کہ بھئی قرآن تصدیق کرتا ہے تورات اور انجیل کی، تو تورات اور انجیل کی تصدیق کے معنی یہ ہے کہ اس کے جو بنیادی عقائد ہیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے اور بنیادی، ان کے اندر وہ تصدیق کرتا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشابری کی پیشین گوئیاں جو اس میں موجود ہیں ان کی تصدیق کرتا ہے. لیکن چونکہ مہیمن ہے یعنی نگہبان ہے تو پھر کہیں نہ کہیں انہوں نے جو غلطیاں کی ہیں ان کی تصحیح بھی کر دیتا ہے کہ یا غلط کہی انہوں نے بات اور صحیح بات یہ ہے. فاحکم بینہم بما انزل اللہ، لہذا اب آپ ان کے درمیان فیصلے کیجئے اسی حکم کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا ہے. ولا تتبع اہواءہم، اور ان کی
خواہشات کے پیچھے نہ چلیے. اما جاءکم الحق، یعنی آپ کے پاس جو حق آ گیا ہے اس کو چھوڑ کر آپ ان کے خواہشات کے پیچھے نہ چلیے. جیسے بنی نذیر کہہ رہے ہیں کہ ہمارے آدمی کا خون بہا جو ہے ڈبل ہونا چاہیے، یا یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ شریف آدمی ہے، اس نے زنا کر لیا ہے، لہذا اس کی سزا سنگساری نہ ہو، کچھ منہ کالا کر کے اس کو پھرا دیں. تو یہ ساری ان کی خواہشات ہیں، ان کے پیچھے نہ جائیے. اب سوال پیدا ہوا کہ جب یہ ساری کتابیں ایک دوسرے کی تصدیق کرتی ہیں، انجیل آئی تھی وہ تورات کی تصدیق کرتی تھی، قرآن آیا تو اس سے تورات انجیل دونوں کی تصدیق کرتا ہے، تو پھر جب ایک ہی خدا کی بھیجی ہوئی کتابیں ہیں تو ان کے اندر احکام میں اختلاف کیوں ہے؟ بعض احکام تورات کے اندر تھے وہ منسوخ کر دیے گئے، تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہم میں سے تم میں سے ہر ایک کے پاس، ہر ایک کو ہم نے ایک دستور اور ایک طریقہ کار تو اس کا مقرر کر دیا ہے. یعنی بنیادی عقائد میں تو سب ایک ہیں، توحید، رسالت، آخرت، یہ سب مانتے ہیں، لیکن دنیا کے زندگی گزارنے کے اندر اس میں جو احکام ہوتے ہیں، جزوی احکام، ان جزوی احکام کے اندر زمانے کی ضروریات کے مطابق فرق ہوتا رہا ہے. تو تورات میں ایک اس وقت اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دیا تھا، اس وقت کے حالات کے مطابق تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کو اس وقت مناسب سمجھتے تھے. بعد میں وہ حالات نہیں رہے، دوسرے لوگ آ گئے تو اللہ تعالیٰ نے حکم میں کوئی تبدیلی کر دی. یہ ہوتا رہا ہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک امت بنا دیتا. ایک امت بنانے کے یہاں پر معنی یہ ہے کہ سب کی شریعتیں ایک ہو جاتی، لیکن شریعتیں اس لیے دیں لیکن لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، کہ اللہ نے جو کچھ تمہیں دیا اس میں تمہیں آزمائے. یعنی اگر کسی وقت کوئی ایسا حکم پرانا جو تورات میں آیا تھا وہ اہل قرآن کے لیے بھی نافذ کر دیا جاتا، جبکہ اس وقت کے حالات ایسے تھے کہ جن میں وہ کر سکتے تھے اور آج نہیں کر سکتے، تو پھر آزمائش نہ ہوتی، کیونکہ ایک ایسی چیز کا حکم دیا جا رہا ہے جو کر ہی نہیں سکتے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ اس کی انسان کی وسعت سے زیادہ کا مکلف اس کو نہیں بناتے. تو اگر اس حکم کا آج مکلف بناتے تو یہ آزمائش کیسے ہوتی؟ آزمائش تو اس سے جگہ ہوتی ہے جہاں ایک آدمی کام کر سکتا ہو اور نہ کر سکتا ہو، دونوں باتیں ہوتی ہوں. لیکن یہاں پر جب وہ اگر اس کو مجبور کر دیا جاتا کسی ایک کام پر کہ اس کے سوا تم کچھ اور کر نہیں سکتے، اور وہ اس کی طاقت سے باہر ہوتا، تو وہ آزمائش ہی نہ ہوتی. لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، لہذا تم ایک دوسرے سے نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو. اور یہ ذہن میں رکھو ہمیشہ کہ اِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا، سب کو اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے. فَيُنَبِّئُكُم مَّا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، اللہ تعالیٰ وہاں جا کر خوب واضح کر دیں گے کہ تم جن کاموں میں اختلاف کیا کرتے تھے اس میں حق کیا تھا. وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، پھر دوبارہ اب فرمایا جا رہا ہے کہ یہ جو لوگ تمہارے پاس مقدمہ لے کر آئے ہیں، وہی رجم والا یا دیت والا، تو ان کے درمیان فیصلہ کریں آپ جو آپ پر اللہ نے نازل کی. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کریں. وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور ان کی اس بات سے بچ کر رہو کہ کہیں وہ تمہیں فتنے میں ڈال کر کسی ایسے حکم سے ہٹا دیں جو اللہ نے تم پر نازل کیا ہو. بچ کر رہو، یعنی یہ بڑے شاطر لوگ ہیں، تو کسی وقت کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ آپ کو غلط فہمی میں مبتلا کر دیں. فَإِن تَوَلَّوْا، اگر پھر بھی نہ مانے یہ لوگ اللہ کے حکم کے اوپر عمل کرنے کو، فَعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ، تو جان رکھو کہ اللہ نے ان کے بعض گناہوں کی وجہ سے ان کو مصیبت میں مبتلا کرنے کا ارادہ کر رکھا ہے. اگر یہ نہیں مانیں گے نا تو کیا ہوگا کہ ان پر کوئی نہ کوئی عذاب ہوگا، آئے گا. تو یہ انہوں نے جو پہلے نافرمانیاں کی تھی اس کی بنا پر ہم نے یہ ارادہ کر رکھا ہے
کہ ان کو کسی مصیبت میں مبتلا کر دے ان کے گناہوں کی وجہ سے. وہ مصیبت یہی ہوگی کہ حکم دیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ اور یہ عمل کچھ اور کر رہے ہیں. اور فرمایا کہ بَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، ان لوگوں میں اکثر لوگ جو ہیں وہ فاسق ہیں. افحکم الجاہلیت یبغون، کیا یہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون، اور اللہ سے زیادہ بہتر کون ہوگا فیصلہ کرنے والا مگر ان لوگوں کے لیے جو اللہ پر یقین رکھتے ہوں.